السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، I+ کے مدرسے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں، جس کے کئی اسباق الحمدللہ آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم فعل مضارع کی مدد سے بنائے گئے جملوں کا ترجمہ سیکھیں گے اور انہیں باقاعدہ لکھیں گے بھی۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور قلم لے لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، ہر ایک جملے کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، بورڈ پر اسے لکھوں گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں دیکھ کر کے اپنی اپنی کاپی پر نوٹ کرتے رہیں تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آئے۔ یہاں جو جملے لکھے گئے ہیں ان میں چند ایک لفظ ہیں جو نئے ہیں، اس لیے ان کا معنی بھی معلوم کرنا ضروری ہے۔ تو پہلے میں ان کا معنی آپ کو بتاتا ہوں، بورڈ پر لکھ رہا ہوں، آپ انہیں لکھ لیں۔ بغیر، دیکھیے یہ فعل امر ہے۔ بغیر کے معنی تو لے یا تو پکڑ۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے آرد۔ آرد، آرد کے معنی ہوتا ہے آٹا۔ آرد معنی آٹا، جو کھاتے ہیں اس کی روٹی بنتی ہے آرد۔ ایک اور لفظ ہے بیارد۔ دیکھیے یہ بھی فعل امر ہے، صیغہ واحد غائب۔ چاہیے کہ وہ لائے، چاہیے کہ وہ لائے۔ اسی طرح سے فقرہ ہے، میں بار بار بول رہا ہوں فقرہ فقرہ۔ فقرہ کے معنی جملہ بھی ہوتا ہے، اور فقرہ جو ہے دو لفظوں کا مرکب، دو لفظوں کا مرکب، یعنی جو دو لفظ ہوتے ہیں ایک ساتھ ان کو فقرہ کہتے ہیں۔ جملہ کو بھی فقرہ کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے ہرچے۔ ہرچے کے معنی جو کچھ، جو کچھ۔ اس کے بعد ہے ہما۔ ہما کے معنی سب، تمام، اور طفلاں۔ طفلاں، طفلاں یہ طفل کی جمع ہے، طفل کی جمع ہے۔ معنی بچے، اس کا معنی ہے بچے۔ اسی طرح سے ہے سعادت۔ سعادت کے معنی نیکی، سعادت معنی نیکی یا نیک بختی۔ جی تو ہم لفظوں کے معنی لکھ رہے تھے، طفلاں اور سعادت کا معنی ہم نے لکھ لیا ہے۔ ایک لفظ ہے حدیث۔ حدیث، حدیث کا معنی ہے بات، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، صفت اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔
زیارت، زیارت کے معنی دیکھنا، دیدار کرنا، دیدار کرنا۔ خیر، خیر ایک لفظ ہے، خیر کے معنی بھلائی۔ اسی طرح سے یہاں پر کچھ اور مضارع ہیں۔ ایک لفظ ہے خواند، خواند کے معنی وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا۔ اس کی باقاعدہ گردان کی گئی ہے خوانند، خوانند۔ خوانند کا معنی ہوگا وہ سب پڑھتے ہیں، وہ سب پڑھتے ہیں یا وہ سب پڑھیں گے، سب پڑھتے ہیں یا وہ سب پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے خوانی، تو پڑھتا ہے یا تو پڑھے گا۔ پھر ہے خوانید، تم سب پڑھتے ہو یا تم سب پڑھو گے۔ خانم، خانم کے معنی میں پڑھتا ہوں یا میں پڑھوں گا۔ پھر ہے خانیم، خانیم کے معنی ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں یا ہم سب پڑھیں گے۔ ایک بات آپ یہ جان لیں کہ مضارع کا یہ دونوں معنی ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ دونوں معنی نہیں ہوگا، کہیں حال کا معنی ہوگا اور کہیں مستقبل کا معنی ہوگا۔ دونوں معنی یہ دیتا ہے لیکن بیک وقت دونوں معنی نہیں دیتا، تو اسے آپ دھیان میں رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے فعل مضارع کے فقروں اور جملوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلا جملہ ہے قلم پیش شما کجا شد، قلم پیش شما کجا شد، قلم پیش شما کجا شد۔ قلم تمہارے پاس کہاں ہوگا۔ اس کے بعد ہے برادرم چے کند، برادرم چے کند، میرا بھائی کیا کرتا ہے۔
میرا بھائی کیا کرتا ہے؟ بیرون رود، بیرون رود باہر جاتا ہے۔ پھر ہے روپیہ بگیر، آرد گندم، آرد گندم بیارد، بیارد روپیہ لو، روپیہ لو چاہیے کہ وہ گیہوں کا آٹا لائے۔ خط نویسد، خط نویسد وہ خط لکھے گا۔ سبق خود آموزد ہونا چاہیے، سبق خود آموزد، آموزد اپنا سبق یاد کرے گا۔ اس کے بعد ہے محمود پیش شما نشیند یا کتاب خود ببیند۔ محمود پیش شما نشیند نشیند یا کتاب خود ببیند۔ محمود تمہارے پاس بیٹھے گا یا اپنی کتاب دیکھے گا۔ پھر ہے اگر محمود بباغ رسد، اگر محمود بباغ رسد میوہ تازہ یابد، میوہ تازہ یابد اگر محمود باغ میں جائے گا تو تازہ پھل پائے گا۔ ہر کس را باید کی نماز کند، ہر کس را باید کی نماز کند، ہر آدمی کو چاہیے، ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز
پڑھے۔ و پس از نماز، و پس از نماز، واز بشنود، واز بشنود، اور نماز کے بعد واز سنے۔ چوں یہ بود اہم بود، چوں یہ بود اہم بود، اہم بود، جب یہ ہوگا تو وہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد ہے این فقرہ چه معنی دارد، این فقرہ چه معنی دارد، اس جملہ کا کیا معنی ہوگا، یا یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اگر حامد داند بگوید، اگر حامد داند بگوید، و ہرچه خواهد بخواند، اگر حامد جانتا ہے تو چاہیے کہ وہ کہے، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پڑھے۔ اگلا جملہ ہے کتابش بکے دہد، اس کی کتاب وہ کسے دے گا۔ اگر محمود آید بر اسپم سوار شود، اگر محمود آید بر اسپم سوار شود، اگر محمود آئے گا، اگر محمود آئے گا تو میرے گھوڑے پر
सवार होगा। उसके बाद है मर्द बायद अज़ याद खुदा गाफिल न मानद। आदमी को चाहिए कि वो अल्लाह की याद से गाफिल ना रहे। अगला फ़िक्रा है अहमद कलामुल्लाह बखानद। अहमद कलामुल्लाह बखानद चाहिए कि अहमद अल्लाह का कलाम पढ़े। उसके बाद है अकनू हमा तिफलां नमाज बखानंद। अब तमाम बच्चों को नमाज पढ़नी चाहिए। या इसका तर्जुमा ये भी होगा चाहिए कि अब तमाम बच्चे नमाज पढ़ें। मा ख़ते शुमा बखानेम। क्या हम लोग तुम्हारा ख़त पढ़ें? अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुज़ारे की मदद से बनाए गए बहुत से जुमलों का तर्जमा अभी बाक़ी है, लेकिन आज के सबक के लिए मुतय्यन किया गया हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। इसलिए हम बाकी जुमलों का तर्जमा इंशाअल्लाह आइंदा सबक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।